عمران خان کو عدالت لانے سے کون ڈر گیا اور اٹک جیل پھر سے عدالت بن جائے گی؟ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ بلاول کو اپنے نانا کا انصاف چاہیے، مگر کس سے چاہیے؟ آئین پاکستان پر عمل کیا تو ملک کے اندر ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی۔ جہانگیر ترین کا بڑا مطالبہ کس نوعیت کا ہے؟ آج کے گورکھ دھندا میں ان نکات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ کیا اٹک جیل پھر سے عدالت بننے جا رہی ہے؟ ماضی کے اندر دنیا کے آئین اور قانون کے مطابق ہر جگہ کے اوپر ملزم یا مجرم کو جیل سے عدالت میں لایا جاتا ہے، لیکن پاکستان دنیا کی واحد اسلامی جمہوریہ ریاست ہے جہاں پہ جیل کو ہی عدالت بنا لیا جاتا ہے۔ چونکہ سائفر کیس کے اوپر سماعت ہونی تھی اور اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے درخواست دی تھی اور اس بات کے خلاف اور برعکس درخواست دی تھی کہ آپ عمران خان کو جو عدالت نہیں بلانا چاہتے اور جیل کو ہی عدالت بنانا چاہ رہے ہیں، تو لہٰذا جیل میں سائفر کیس کی سماعت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عمران خان کو جیل سے عدالت میں لانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں جو فیصلہ ہے اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے اور اس کے 3 نکات ہیں کہ عمران خان کا کیس وہ اٹک جیل میں سنا جائے گا یا عدالت میں سنا جائے گا۔ اس کے علاوہ سائفر کیس کی سماعت کل دوبارہ جیل میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج کی تعیناتی درست ہے یا کہ نہیں؟ عمران خان کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس سلسلے میں فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ آئی ڈونٹ نو کہ فیصلے کیوں محفوظ ہوتے ہیں، جبکہ فیصلے اس لیے لکھے جاتے ہیں کہ ان کو سنایا جائے، لیکن ہمارے ہاں فیصلے محفوظ کر لیے جاتے ہیں، سرد خانے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ عمران خان اتنا قہر بن گیا ان اداروں کے لیے، ان قوتوں کے لیے، کہ عمران خان کو عوام کے سامنے یا جیل سے باہر اس لیے نہیں نکالا جا رہا کہ جدید دور ہے، اس میں کہیں کوئی فوٹو بن گئی، اس میں کوئی داڑھی بڑی ہوئی ان کی یا کلین شیو ہوئی، یا پتہ چل گیا کہ اس بندے کی اعصاب تو بھی مضبوط ہیں، یہ آج بھی مسکرا رہا ہے۔ اگر اس کو قوم نے دیکھ لیا، اس کے ساتھ جذبات پہلے سے ہیں لوگوں کے، مزید لوگ ایموشنل ہوں گے۔ یہ شخص جیل سے باہر تھا تو طاقتور تھا، اور اب جب جیل میں چلا گیا تو مزید طاقتور ہو گیا۔ یہ شخص حکومت میں تھا تو کمزور ہو چکا تھا، حکومت سے باہر نکلا تو عوام کی ہمدردیاں اس شخص نے سمیٹ لی۔ 20-22 کا سال تھا تو کم عوام تھے، اور جب حملہ ہوا اور 20-23 لگا تو اس کے بعد مزید عوام ساتھ آگے۔ باپ بیٹے کو نائل کریں، باپ الیکشن لڑے گلگت بلتستان میں تو وہ بھی جیت جاتا ہے۔ ان کا سیکیورٹی گارڈ وہ بلدیاتی الیکشن لڑے تو 20,000 ووٹ لے کے جیت جاتا ہے۔ جدھر جائیں سوشل میڈیا جب بھی کھولیں تو وہاں پہ عمران خان کی تصویریں، فوٹو، سارا کچھ نظر آتا ہے۔ تو ان نامساعد حالات میں جو عمران خان جیل میں بھی ہم سے نہیں سنبھالا جا رہا ہے، ہم نے اتنے ظلم کیے، ہم نے اتنا برا ماحول اس کو مہیا کیا، وہ الٹا جم کے اندر مشین مانگ رہا ہے کہ مجھے رننگ کرنی ہے، تسبیح مانگ رہا ہے، جائے نماز، یہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اس کو قرآن چاہیے، اس کو تفسیر پڑھنی ہے۔ آخر اس شخص کو کیسے پگلائیں اور کیسے جیل سے باہر نکالیں؟ اگر عوام نے دیکھ لیا تو بڑا غلط ہوگا۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی نور کا کوئی ہیرا ہے جس کو چھپا کے رکھا ہے، یہ اگر باہر آیا تو چمک اٹھے گا، اور لہٰذا بہتر ہے کہ جج جیل میں جائیں۔ جیل سے ملزم اور مجرم اس کو عدالت نہیں آنا چاہیے۔ اگر کوئی ناول نگار، اگر کوئی نامہ نگار، اگر کوئی بڑا فلاسفر، کبھی کسی ڈائریکٹر نے کوئی فلم بنائی تو یقیناً اس کو یہ قصے کہانیاں ان چیزوں کے اندر لکھنی چاہیے کہ جیل کے اندر بھی لوگ وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ اس کی تصویر، فوٹو سے ڈرتے ہیں اور اس کو عدالت پیش کرنے سے ڈرتے ہیں، جبکہ عدالت تو ایک ایسی بہترین جگہ ہے جہاں پہ جج بیٹھے ہیں، جس کے اندر انصاف ہونا چاہیے، جہاں انصاف ہوتا ہے، جہاں انصاف کیا جاتا ہے، ملزمان اور مجرمان کو جیلوں میں لایا جاتا ہے۔ لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ ایک شخص نے جیل کو عدالت بنا دیا اور عدالت جیل بن گئی، اور اب جج جیلوں میں جائیں گے، مجرم جیلوں سے عدالت میں نہیں آئیں گے۔ اس سے زیادہ کوئی مزید میری ڈکشنری میں الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اس چیز کی وجوہات کیا ہیں، اور جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے یہ محفوظ ہی رہے گا۔ پھر کوئی پڑھے گا، دیکھے گا، پتہ نہیں کب سنایا جائے گا، تب تک اس فیصلے کی حالت بگڑ جائے گی اور وہ فیصلہ نہیں رہے گا، وہ ایک ڈکٹیشن بن جائے گا۔ کیوں کہ ہمارے جج ابو الحسنات، ہماری عدالتیں
یہ عمارتیں ہیں، عدالتیں نہیں ہیں، یہ آزاد نہیں ہیں، اور اس کے اوپر کسی اور کا سایہ ہے، کوئی جادو ٹونا کیا گیا ہے، اور پھر فیصلے جب محفوظ ہوتے ہیں تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصل میں محفوظ نہیں ہوئے، یہ غیر محفوظ ہوئے۔ پھر دیکھیے کہ بلاول بھٹو صاحب کو نانا کا انصاف چاہیے۔ مجھے بلاول صاحب کی یہ بات بہت اچھی لگی، انہوں نے اپنے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے انصاف مانگا۔ صرف اس بات کے اوپر بھی بلاول صاحب کو آج پھر سے سلیوٹ، صرف اس بات کے اوپر، کیوں کہ بلاول نے اپنے نانا کا انصاف مانگا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا انصاف مانگا، جن کو غلط پھانسی دی گئی، جن کا عدالتی قتل کیا گیا، جن کی عدالتی قتل کی مثالیں اور گواہیاں جو تھی وہ فیصلہ دینے والے ججوں نے دی۔ جس شخص نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی، اس کو شہد کی مکھیوں نے اس کے جنازے کے اوپر حملہ کیا، ان کو دفن نہ کرنے دیا گیا۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ پہلے اپنے نانا کا انصاف نہیں مانگیں، پہلے اپنی جو والدہ ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو کس نے مارا ان کا انصاف لیجئے، اور آپ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے قاتلوں اور آپ کے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قاتلوں جن کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں، بلاول صاحب آپ تو ان سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر کبھی ایئرپورٹ پہ، کبھی کہیں میٹنگ میں، کبھی کسی اور چوراہے کے اوپر تو کئی بار بغل گیر ہوئے۔ تو جب آپ اپنے نانا اور اپنی والدہ کے قاتلوں سے بغل گیر ہو جاتے ہیں تو پھر انصاف کس سے آپ کو چاہیے؟ انصاف مانگنا اچھی بات ہے، لیکن پاکستان کے اندر انصاف نہیں ملتا۔ پاکستان میں انصاف چھین کے لینا پڑتا ہے، اور وہ چھین کے انصاف لینے کی آپ جسارت نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے سندھ کے اندر سے صرف کروڑوں روپے اور کچے کے ڈاکوں کو مسخ کرنے کی بات کیا ہوئی؟ آپ کے ابا جان زرداری صاحب لڑکھڑا گئے، آپ کچھ اور کہتے ہیں، وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ ہمت رکھیے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ ہے جس نے ووٹ کو عزت دلوائی، جس نے جمہوریت کی بنیادیں رکھی، جس شخص نے ڈکٹیٹروں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، جس نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا، جس نے لوگوں کے لیے قربانیاں دیں، اور آج آپ پی ڈی ایم کے ساتھ اطاعت کر کے انہی کے ساتھ بیعت کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے نانا کو انصاف دلانے کے بجائے بہتر ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، انصاف نہیں ملے گا، اپنے نانا جیسا بننے کی کوشش کریں، اور کچھ نہ صحیح کم از کم اپنے نانا کی بیٹی، آپ کی ماں جو تھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، ان جیسا 10% بھی بن جائیں، ان جیسی تقریر کر لیں آپ، ان جیسے الفاظ اور جملے لے کے آئیں، یہ قوم آپ کے اوپر جان نچھاور کر دے گی۔ وہ بہترین لیڈر تھے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، بلا کی انٹلیکچوئل، اعلیٰ اخلاق کی مالک۔ میں جب ان کے قصے کہانیاں سنتا ہوں برطانیہ میں جب لوگ بتاتے ہیں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی لیڈرشپ بھی تھی جو اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ اتنے مخلص تھے، وہ آپ کی طرح لاؤ لشکر لے جا کے وزیر خارجہ بن کے قومی خزانے کا بے دریغ استعمال نہیں کرتے تھے۔ آپ بڑی اچھی جگہ سے پڑھے ہیں، لیکن گندے ملک کے اندر آپ کو سیاست کرنا پڑی۔ تاہم آج بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو بدلیے۔ آپ اپنے والدین سے شکوہ مت کیجئے کہ آپ نے مجھے اور مریم نواز شریف صاحبہ کو کیسا پاکستان دیا، کیسی سیاست دی۔ آپ کے پاس ہاتھ بھی ہیں، زبان بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، دماغ بھی ہے، اس کو استعمال میں لائیے اور اپنی جد و جہد خود لڑیے۔ یہ 1970 کی دہائی کے پرانے لوگ جو پیدا ہوئے تھے وہ آپ کو اس چنگل سے آزادی نہیں دلوائیں گے۔ تو نانا کا انصاف مانگنے کے بجائے بہتر ہے کہ انصاف تو اس ملک میں ملتا نہیں، لہٰذا نانا جیسے اور اپنی ماں جیسا بننے کی کوشش کیجئے، پتہ چلے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ خوبیاں موجود ہیں۔ آپ زرداری صاحب کے بیٹے کم اور نانا ذوالفقار علی شہید بھٹو کے نواسے زیادہ لگنے چاہیے۔ آپ زرداری صاحب کے بیٹے کم اور بے نظیر بھٹو شہید کے بیٹے زیادہ لگنے چاہیے۔ تاہم باقی آپ کے اوپر منحصر ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ آئین پاکستان کے اوپر عمل کیا تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ اس میں دیکھیے صحافی، سیاستدان، تجزیہ نگار، یہ بڑے بڑے فلاسفر جو ہیں، ان کی کس نوعیت کی بدنیتی ہے، یہ کتنے منافق ہیں، یہ کتنے چال باز اور جال ساز ہیں کہ یہ کہہ رہی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ اور صحافی اور تجزیہ نگار کہ اگر صدر پاکستان عارف علوی نے الیکشن کی تاریخ دے دی تو اس سے ملک کے اندر ایک بحران آئے گا، ایک جنگ چھڑ جائے گی۔ بقول مریم اورنگزیب صاحبہ کے کہ ایسی جنگ چھڑے گی آئین کے اوپر عمل کرنے سے، اس کی لپیٹ میں سارے آئیں گے، انارکی پھیلے گی۔ اور تجزیہ نگار اور صحافی جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، چونکہ ڈیوائیڈ ہے، تو وہ جو ان کی سوچ کے حامل صحافی اور تجزیہ نگار ہیں وہ بھی یہی
کہہ رہے ہیں کہ جی صدر نے ڈیٹ دی تو یہ ہو جائے گا, صدر نے ڈیٹ دی تو ویسے ہو جائے گا. تو اگر آئین پاکستان کے اوپر عمل کرنے سے بھی کوئی جنگ چھڑ سکتی ہے تو ایسی جنگیں تو روزانہ ہونی چاہیے. یہی تو اصل میں جنگ ہے کہ آئین کے اوپر عمل کروانا ہے, اگر نہیں کروانا تو پھر تو جنگ نہیں ہوگی. تو اس جنگ کو تو آپ خوشی سے لڑیں. آئین کے اوپر عمل کرنا تو ثواب کا کام ہے, آئین کے اوپر عمل کرنا تو ملک اور قوم کے مفاد میں ہے. کیوں؟ آئین کے اوپر عمل کریں گے تو 90 روز میں انتخابات کروانے پڑیں گے, 90 روز میں انتخابات ہوں گے تو آپ کا اپنا آئین جہنم میں وصل ہو جائے گا. کیوں؟ الیکشن ہوں گے, پھر آپ ہار جائیں گے, کون؟ عمران جیتے گا, پھر کیا ہوگا؟ آپ کو اقتدار نہیں ملے گا. اور ایسے حالات میں کتنی دھاندلی کر لیں, 19-20 کی دھاندلی کر سکتے ہیں, 30% دھاندلی کر سکتے ہیں. جب عوام نے 100 میں سے 60 ووٹ ہی عمران کو دینے تو پھر آپ کتنی بھی دھاندلی کر لیں, کتنے ووٹ مائنس کریں گے, کتنے پلس کریں گے. یہی وہ خدشات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو آئین کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ ملک کے اندر جنگ چھڑ جائے گی. جہانگیر خان ترین صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ جتنے چینی چور ہیں سب کو یعنی کہ الٹا لٹکا دو, پھانسی کے پھندے پہ جو ہے ان کے گلے میں ڈالو. کہ چینی سمگلنگ کے شہنشاہ اعظم جہانگیر ترین صاحب نے بھی چینی سمگلوں کے خلاف جو ہے وہ بول اٹھے ہیں, اور ان کی طرف سے بولنا ایسے ہی ہے جس طرح سے ایک مثال دی جاتی تھی کہ جس نے بھی چینی چوری کی ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جہانگیر خان ترین صاحب کا یہ کہنا ہے, اور یہ ایسے ہے جیسے میاں خلیفہ فحاشی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کریں. اس سے زیادہ الفاظ کہنا مناسب نہیں ہوں گے. سب کو پتہ ہے کون چینی چور ہے, کون کس بات کی چوری کرتا رہا, کون مخلص ہے اور کون کیا ہے. اس ملک کے اندر اس نہج کے جملے اور ایسے لوگ ایسے مطالبے کرتے ہیں, جن میں سے ایک مطالبہ چینی چوروں کو کفر کردار تک پہنچایا جائے. جہانگیر خان ترین کہہ رہے ہیں تاکہ لگے کہ میں تو چور ہوں ہی نہیں, جو باقی چور ہیں, یعنی کہ الٹا چور کتوال کو ڈانٹے. اس سے زیادہ الفاظ میرے خیال سے اس کے اوپر بحث کرنا مناسب نہیں ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.